ویڈیوز ہیں وہ علمی ہیں، میڈیکل نالج پر ہیں، وہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے لیے ہیں، اس کو دیکھ کر آپ علم حاصل کریں، نہ کہ اسے ایک پرسکرپشن سمجھا جائے۔ وہ کسی بھی صورت پرسکرپشن نہیں ہے۔ پرسکرائب صرف ایک کوالیفائڈ اور رجسٹرڈ ہیلتھ کیئر پرووائڈر یا ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہی کر سکتا ہے، یہ نوٹ کیجیے گا۔ اور اگر آپ اسی طرح کی علمی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور اگر ہو سکے تو دوسروں کو شیئر کریں تاکہ آپ کی برادری کو، آپ لوگوں کو اور دوسروں کو فائدہ ہو۔ السلام علیکم تمام کے ڈی ویورز کا، کے ڈی میں خیر مقدم۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم اور سمپل ہے، اور آج کا موضوع ہے دوستو بچے۔ ابھی میرے پاس ایک بچہ آیا تھا جو کل ڈسکس ہوا، کل ایک بچہ ڈسکس ہوا کانسٹیپیشن کا۔ آج یہ بچہ آیا۔ اکثر والدین خاص کر مائیں آگے ایک بات کہتی ہیں کہ میرا بچہ جو ہے کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے اور دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر کوئی بچہ کھانے کو منع کر رہا ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، بچے جو ہوتے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ باہر جا کے باہر کی چیزیں، چاکلیٹ، ٹافی، خاص کر میٹھی چیزیں اگر وہ کھانے لگتے ہیں تو میٹھی چیزیں کھانے کے بعد جو ہے دوستو یاد رکھیے گا کہ بچے کو، چونکہ ہمیں بھوک کا احساس جب ہوتا ہے جب ہمارے جسم میں، کسی بھی انسان کے جسم میں شوگر کا لیول یعنی کہ چینی کی مقدار کم ہوتی ہے تو اس کو بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جب بچے ڈائریکٹ ٹافی، چاکلیٹ یا ایسی بنی ہوئی چیزیں جو خالص جو ہے چینی کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ کھا لیتے ہیں تو ان کے جسم میں ڈائریکٹلی جو ہے بہت جلدی جو ہے شوگر لیول جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے، مینٹین ہو جاتا ہے۔ جب شوگر لیول مینٹین ہو جاتا ہے تو بچے کو بھوک کا جو احساس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور بچے کو خالص جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ پیور جو ہے کاربوہائیڈریٹس مل رہا ہوتا ہے، جس میں کہ کوئی اور جو ہے بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور اس کو نیوٹریشن پراپر نہیں ملتی، جس کی وجہ سے بچہ کھانے کو دور کرتا ہے اور کھانا نہیں کھاتا۔ اور چونکہ وہ پیور کاربوہائیڈریٹ لے رہا ہوتا ہے اور کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ نہیں لے رہا ہوتا تو اس کو جو ہے ویٹ بھی گین نہیں کر رہا ہوتا اور بھوک بھی اس کو جو ہے نہیں لگ رہی ہوتی، اور وہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ بچے اس ایج میں جو ہے وہ بھاگ دوڑ، اور بچے اس ایج میں بہت زیادہ جو ہے ایکٹیو ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے انرجی لیول بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا بچے کو یاد رکھیے گا، جیسے میں نے ہمیشہ بتایا نیوٹریشن میں کہ ہمارے جو ہے 5 جو ہے نیوٹرینٹس ہیں، پروٹین ہے، کاربوہائیڈریٹس ہے، فیٹ ہے اور وائٹامن اور منرل ہے۔ تو بچے کو صرف کاربوہائیڈریٹ مل رہا ہے یعنی انرجی مل رہی ہے، وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، بہت زیادہ ورکنگ کر رہا ہے، لیکن کسی قسم کا کوئی اس کو نیوٹرینٹس نہیں مل رہا۔ اور پروٹین بچے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پروٹین جو ہوتا ہے وہ گروتھ اور ریپیئرنگ کے لیے بہت ضروری ہے، ریپیئر اور گروئنگ کے لیے جو ہے پروٹین ضروری ہے۔ اب پروٹین اسے مل نہیں رہا ہوتا، لہذا بچہ صرف کاربوہائیڈریٹ پہ چل رہا ہوتا ہے اور مسلسل جو ہے وہ اس کو بھوک کا احساس ختم ہو رہا ہوتا ہے، یہ وجہ ہے۔ اچھا، کل جو بچہ آیا تھا اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ جی اس کو کانسٹیپیشن کیوں ہے، میں نے اس کو چینی بند کر دی تھی۔ دیکھیے، چینی بند کرنے کا یہی وجہ تھی۔ بہت سے لوگوں نے کہا چینی چونکہ قابض ہے یعنی قبض کرتی ہے، اس وجہ سے بہت سے ڈاکٹرز نے کہا، ڈاکٹر داؤد صاحب نے کہا جہانیہ سے کہ چینی جو ہے وہ قبض کرتی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ آپ نے چینی بند کی ہے۔ چینی دوستو اس لیے بند کی تھی کہ کیس ٹیکنگ کے دوران اس کے فادر نے بتایا تھا کہ یہ بہت کم کھاتا ہے اور بس تھوڑا بہت کھاتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر تھوڑا بہت کھاتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے۔ جب ہم بچے کو پیور کاربوہائیڈریٹ جو سمپل کاربوہائیڈریٹ سے بند کر دیں گے تو پھر وہ بھوک اسے لگے گی، اور ہم اس کو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ وتھ پروٹین ہم دیں گے۔ میکسیمم بچوں کو یاد رکھیے گا گروئنگ ایج میں پروٹین میکسیمم دی جاتی ہے۔ دوستو، جہاں تک اس قسم کے بچوں کا یا اس بچے کا تعلق ہے، پورے ورلڈ میں کئی کنٹریز ایسی ہیں جو انتہائی غربت کی لکیر کے نیچے گزارا کر رہی ہیں۔ وہاں کے بچوں کو کسی بھی قسم کی جو ہے ڈائٹ یا بیلنس ڈائٹ تو دور کی بات ہے، نارمل قسم کی ڈائٹ بھی میسر نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہے۔ میل نیوٹریشن کو اردو میں کہتے ہیں سوء غذائیت، لیکن یہاں جو ہے وہ پروٹین تو دور کی بات ہے، کیونکہ اس کو بہت ضروری تھی کہ پروٹین دی جاتی، کہ پروٹین جو ہے باڈی بلڈنگ اینڈ ریپیئر ہوتی ہے اور گروتھ کا باعث بنتی ہے، یعنی ٹوٹل جو ہمارے 5 نیوٹرینٹس ہیں وہی سب کچھ بنتے ہیں۔
یہ اس علاقے کے غالباً بچے کی تصویر ہے جو کہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، جو کسی میل نیوٹریشن کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پہ بھی میل نیوٹریشن کے شکار ہوتے ہیں۔ ان کی جو پکچر یہ ہے کہ ان کی ہڈیاں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور پسلیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا پیٹ نکلا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ویسے ان کے پاس مسلز یا ان کے جہاں مسلز ہونے چاہیے وہاں مسلز نہیں ہیں، عضلات نہیں ہیں، اور یہ بھی میل نیوٹریشن کا شکار ہے۔ دوستو، ایسے بچے جو پیدائشی ہوتے ہیں انہیں کہیں نہ کہیں سے دودھ یا چینی یا اس طرح کا چینی نمک کا پانی یا ایسا تو دے دیا جاتا ہے، لیکن ان کو پراپر ڈائٹ نہیں دی جاتی، یہ بھی میل نیوٹریشن کے شکار ہوتے ہیں۔ یہ بچے ہمارے پاس نہیں آتے، لیکن جو بچے آتے ہیں وہ نارمل جو میں نے پہلے دکھایا اس قسم کے آتے ہیں، اچھے سے اچھے گھرانے کے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہے ہوتے، جبکہ انہیں تو کھانا مل ہی نہیں رہا ہوتا۔ انہیں ماں کا دودھ بھی میسر نہیں ہوتا، انہیں نارمل ڈائٹ بھی میسر نہیں ہوتی، بیلنس ڈائٹ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ بچے میل نیوٹریشن کے شکار کہلاتے ہیں اور کواشکور یا پروٹین کی کمی کا شکار کہلاتے ہیں، اور بہت ساری جو ہے ڈیزیزز ہوتی ہیں ان میں، یہ بچے وہ ہوتے ہیں۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ ابھی جو ڈسکشن ہو رہی تھی وہ ان بچوں پہ نہیں ہو رہی تھی، وہ کھانے والے نارمل بچے، وہ بچے جو بہت چھوٹے ہوں، انفینٹ جو ہوتے ہیں وہ تو چاکلیٹ ٹافی کھا نہیں سکتے۔ لہذا یاد رکھیے گا وہ بچے جو بہت چھوٹے ہوں ان کو اگر اوپر کا یعنی آرٹیفیشل دودھ پلایا جا رہا ہوتا ہے اس میں اکثر مائیں چینی ڈال دیا کرتی ہیں۔ جب چینی ڈال دیتی ہیں تو وہ ظاہر ہے، میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ اس میں شوگر چلی جاتی ہے، اس کے وجہ سے ان کو بھوک کم لگتی ہے، لیکن اور اس کے علاوہ بھی میڈیکل وجوہات 4-6 ہیں اور سائیکوجینک یا سائیکولوجیکل وجوہات بھی 4-6 ہیں۔ میڈیکل وجوہات میں اگر کسی بھی بچے کے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں، منہ پک جاتا ہے، اسٹماٹائٹس ہو جاتا ہے، گلوسائٹس ہو جاتا ہے، جنجیوائٹس ہو جاتا ہے، یا فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے، بچہ چبا نہیں سکتا، بچہ کھا نہیں سکتا، بچہ نگل نہیں سکتا، نگلنے میں پرابلم ہوگی، اس طرح کی پرابلم ہوگی تو بھی بچے نہیں لیں گے۔ اچھا، وہ کھانے سے منع کریں گے، کھانے سے بھاگیں گے، ایورجن ٹو فوڈ، ایورجن ٹو میل، ایورجن ٹو ایٹ، یہ ہو جائے گا۔ لیکن ایسے بھی ہوتا ہے کہ سائیکوجینک معاملات ہوتے ہیں، کبھی بچے کو جب بار بار ریفیوز کر رہا ہو اور وہ یہ کام بھی نہ کر رہا ہو، جیسے کہ چاکلیٹ ٹافی نہ کھا رہا ہو، تو آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں۔ اگر وہ اسکول گوئنگ ہے تو اسکول میں جا کے دیکھیں کہ اس کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں اس کو پریشر ہو رہا ہو، ابیوز ہو رہا ہو اس کے ساتھ، یا وہ ڈر رہا ہو کسی چیز سے، یا کھانے میں کون سی ایسی وجہ ہے، مطلب اس کی اسٹڈی کرنی پڑے گی، آپ کو سائیکوجینک وجوہات میں منع کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بچے جو آرٹیفیشل فیڈ پہ ہوتے ہیں وہ عموماً ان کا پیٹ جو ہے پھول جاتا ہے یا ان کو بدہضمی ہو رہی ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ جب درد ہوتا ہے تو سائیکولوجیکلی جو ہے وہ بچہ کھانے سے دور ہو جاتا ہے، چاہے وہ انفینٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے جب آرٹیفیشل فیڈنگ دیتے ہیں، آرٹیفیشل فیڈنگ میں بچے کو گیسز بنتی ہیں، چونکہ آپ فیڈر میں اگر آپ دیکھیں ایون فلو فیڈر میں لکھا ہوتا ہے، اس کے کیپ میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے کیپ میں جو ہے وہ فل ٹائٹ کر دینے سے کیا ہوتا ہے کہ جو فلو آف دی ایئر جو ہے وہ پراپر نہیں ہوتی، اور اس کے بچے کے اسٹمک میں جو ہے ایئر جانے لگ رہی ہوتی ہے۔ جب بچے کے اسٹمک میں ایئر جا رہی ہوتی ہے تو فلوٹنگ، اور دوسرے یہ کہ اس کو جو ہے بلوٹنگ ہونے لگتی ہے اور اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ اسی طرح ماں اگر لیٹ کر دودھ پلا رہی ہو اور بچے کی ناک بند ہو رہی ہو، اس کا جو نپل اس کے منہ میں ہوگا اور برینچ جو ہے اس کی ناک پہ ہوگا، تو جس کی وجہ سے بچے کو سانس لینے میں پرابلم ہوگی، اور جب وہ دودھ پی رہا ہوتا ہے، یہ ایک پیچیدہ عمل ہے سکشن کا، تو اس کی ناک کھلی بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب بچوں کو آپ دودھ پلائیں تو اگر اس طرف دودھ پلائیں تو بچے کا جو سر اتنا اونچا ہو اور جو اس کے ہپ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوں، اگر ادھر دودھ پلا رہے ہیں تو اس کا سر اونچا ہو اور ہپ جو ہے نیچے کی طرف ہو۔ یہ اس کی ٹیکنکس ہونی چاہیے، چاہے فیڈر سے پلا رہے ہیں، ویسے تو فیڈر پلانا ہی منع ہے، آرٹیفیشل فیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، ماں کا دودھ ہونا چاہیے۔ تو دوستو یہ انفینٹ میں وجوہات تھی۔ باقی آج کا جو لیکچر ہے ہمیں ہر چیز کو دیکھنا ہوگا کہ سائیکوجینک وجوہات کیا ہیں، میڈیکل وجوہات کیا ہیں۔ اگر اس کا منہ چھالے ہیں منہ میں تو بھی وہ نہیں لے گا۔ کانسٹیپیشن جس بچے کو تھا، جس کو میں نے چینی منع کی تھی کہ اسے چینی اور میٹھی چیزیں بند کر دیں، دوستو کانسٹیپیشن جس بچے کو تھا وہ کوئی جو سولڈ ڈائٹ سے، جو ڈائٹ سے بچوں کی میل ہوتی ہے وہ تو لے ہی نہیں رہا تھا، وہ باہر جاتا تھا، سلینٹی پاپڑ یہ پتہ نہیں کیا کیا اردو چیزیں کھاتا تھا، میٹھی چیزیں کھاتا تھا، جس کی وجہ سے اسے
بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا، بھوک کا احساس نہیں مطلب بھوک نہیں لگ رہی ہوتی تھی. دیکھیے بچے کے لیے ایک پراپر ڈائٹ پلان ہوتا ہے، ایک ڈائٹ ہوتی ہے جس میں میکسیمم بچوں کو پروٹین دیا جاتا ہے. انڈا ڈیلی دینا چاہیے، گرم ٹھنڈے کا گرم ہے موسم، یہ چکر نہیں ہونا چاہیے. گوشت جو ہے اینیمل جو گوشت ہوتا ہے، اینیمل پروٹین ہوتی ہے، یہ ایکچوئل پروٹین ہوتی ہے. اس کو ہم میکسیمم بچے کو دیں گے تو بچہ جو ہے گروئنگ ایج میں ہوتا ہے اور وہ بڑھے گا، وہ کمزور نہیں ہوگا. ویٹ گین کرنا ہو تو آپ اس کو فیٹ زیادہ سے زیادہ دیں گے، بٹر کی صورت میں دیں گے، مارجن بچوں کو نہیں دینا چاہیے. تو یہ وجہ تھی جو میں نے اس بچے کو چینی منع کی تھی، چونکہ اس کو چینی کھانے سے وہ پراپر کھانا نہیں کھا رہا تھا. جب کھانا ہی نہیں کھا رہا تھا تو اندر جو ہے وہ کانسٹیپیشن کا شکار ہو رہا تھا. یہ وجہ تھی، اور کانسٹیپیشن کی اور بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن میری نظر میں اس کیس ٹیکنگ میں یہ وجہ تھی کہ بچہ جو ہے میل یا کھانا نہیں لے رہا تھا. یہ وجہ تھی. دوستو السلام علیکم. میرے لیے دعا کرتے رہا کیجیے، میری صحت کے لیے دعا کرتے رہا کیجیے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میکسیمم آپ کو معلومات دے سکوں جو سمپل ہوں، کلینکل ٹپس ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جو ہے اگر ہو سکے تو اس چینل کو کمنٹ ضرور کیا کریں اور لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، تو آپ کو بر وقت ہر چیز ملا کرے.